الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے،
اور ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والے روشن دلائل. بس جو شخص بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا. اور یہ بھی اللہ چاہتا ہے کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بھی بیان کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اللہ کریم کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے راتوں کا قیام بھی جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. ایک خاص ماحول اس مہینے کی ابتدا سے ہی ہر سال ہم مشاہدہ کرتے ہیں. جو ہی یہ مہینہ آتا ہے فضا بھی بدلی ہوئی لگتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. مساجد کے اندر قرآن کی محافل مجالس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. روزے کے اہتمام کے لیے سحری اور افطاری کے دسترخوان بھی سجے ہوئے ہوتے ہیں. ہر شخص نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کر لینے کی تڑپ اور تگ و دو میں نظر آتا ہے. قرآن حکیم کی انفرادی تلاوت بھی ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنے زیادہ سے زیادہ کر لے. اسی طرح پھر جو صدقہ خیرات ہے وہ پورے سال میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس مہینے میں ہوتا ہے. ایک خاص قسم کی سرگرمی نظر آتی ہے اور لوگوں کا ایک شوق، ذوق اور جذبہ نظر آتا ہے. یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے. یہ رمضان میں یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کریم نے ایک ہلکا سا تعارف رمضان کا کرایا کہ یہ مہینہ کیا مہینہ ہے. فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. بس یہ اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کو عظمتیں مل گئی ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی جو ساری برکتیں ہیں اور جو ساری رونقیں ہیں اور یہ سارا شوق، ذوق، جذبہ اور انسانوں کی رغبت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ سب گویا قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کیونکہ اس مہینے میں نازل ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا بڑا برکت والا مہینہ بنا دیا. تو قرآن وہ کتاب اصل میں ہے، کیونکہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور کلام اصل میں اللہ کی صفت ہے. تو جو خصوصیات کسی ذات کی ہوتی ہیں وہی اس کے کلام کی ہوتی ہیں. تو اللہ کی ذات تو ہمیں نظر نہیں آتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن اللہ کا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص نے اگر اللہ کا دیدار کرنا ہو تو اس کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے میکسیمم حد جو ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کی، اللہ کے دیدار کی. دیکھا جانا تو ممکن نہیں ہے. لا تدرک الابصار، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. دنیا کی آنکھوں میں اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ جو اللہ کا دیدار کر سکے. یہ تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا، اور وہ متواتر احادیث میں موجود ہے. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا دکھا. اور وہ کیوں شوق پیدا ہوا تھا؟ جو میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے حد یہ ہے کہ انسان اللہ سے گفتگو کر لے، حد یہ ہے. اور نبیوں کے اوپر جب وحی آئی تو یا تو فرشتہ لے کے آتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 ہی موڈز ہیں وہی، یا تو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اور وہ آ کے پیغام پہنچاتا ہے اللہ کا، یا پھر وہ دل میں القاء ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے کلام کے اندر اور اللہ کی گفتگو کے اندر کتنی لذت ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو سے ہی تو یہ سمجھ آئی کہ جس ہستی کے ساتھ گفتگو کر کے اتنا لطف ہے تو اس ہستی کا دیدار کر کے کیا بنے گا۔ اور یہی ان کے شوق کا سبب بھی یہی تھا، انہوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اور یہ بات بجا طور پر انہوں نے جو کہی اور جو جس شوق کا اظہار کیا وہ درست کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جب سسٹم مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی موج سے وہاں رہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک دم ایک آواز آئے گی یا اہل الجنہ، جنتیوں بات سن، اللہ ان لکم عند اللہ موعد، تمہارے لیے اللہ کے ہاں ایک وعدہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے ہاں ایک وعدہ، اور یرید ان ینجزکموہ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کر لے۔ ہم جنتی حیران، اللہ تو نے ہمیں ہمارے چہرے روشن کر دیے، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، عذابوں سے، ہر طرح کی تکلیفوں سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت عطا فرما دی، اتنی نعمتیں اس میں مل گئیں، اب پتہ نہیں کون سا وعدہ رہ گیا جو پورا نہیں ہوا۔ وہ یہ سوچ رہے ہو، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ تعالیٰ دیدار کروا دے گا، اپنا حجاب ہٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دے گا۔ وہ کیسے دیدار ہوگا؟ ظاہر ہم تو جنت کی چیزوں کا، عام چیزوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو کبھی جنت کی نعمتوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اعددت لعباد الصالحین، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ نعمتیں ہیں وہاں پہ، اللہ، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اللہ اکبر، اور ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر پر، اس کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ہیں۔ لیکن وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں جن سے وہ مستفید ہو رہے ہوں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اربوں خربوں انسان ہوں گے، اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ایک اللہ کی ذات اور اتنے لوگ جنہوں نے اللہ کو دیکھنے والے، تو ایک اللہ کو سارے کیسے دیکھیں؟ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو، کبھی دقت ہوتی ہے دیکھنے میں۔ اسی طرح جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو بیک وقت سارے لوگ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی اللہ کے دیدار میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جنتی جو اللہ کے دیدار میں لذت محسوس کریں گے، وہ لذت جنت کی، اس کے مقابلے میں جنت کی تمام نعمتیں کم تر لگیں گی۔ اللہ کے دیدار کی لذت جنت کی ساری نعمتوں سے بلند، اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کے کلام کی لذت تو ہوگی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے تو نہیں کہا کہ اللہ بھی دکھا بھی دے تو اپنا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ جس کے کلام کرنے میں، جس کی گفتگو میں اتنی لذت ہے، اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ تو وہ خیر آگے جو معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالو، اور پہاڑ اگر اپنی جگہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، میرا دیدار کیا کرنا ہے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، ان استقر مکانہ سوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ کی طرف دیکھ ہی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، اب یہ تجلی کون سی ڈالی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو حجاب ہے نا،
جو اللہ کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے، یعنی نور کا اللہ خود بھی نور ہے اور اس کا حجاب بھی نور ہے، تو گویا اس کا تو حجاب ہی کافی ہے، پہاڑ اور پوری کائنات اور ہر چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ذرا سی چمک پڑ جائے، اس کی ذرا سی چمک پڑ جائے تو روئے زمین پہ جو کچھ ہے سب بھسم ہو جائے، تاب نہ لا سکے۔ تو اللہ کے دیدار کی تاب کیسے لا سکتا تھا؟ تو پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہونا ہی تھا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ کو تباہ و برباد اور ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ نہیں سکے، اس پر جو تجلی پڑی وہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ ساری گفتگو کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، میں نے اس لیے یہ گفتگو کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دیدار الہی ممکن نہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کلام الہی ممکن، اور انبیاء نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سے کلام، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی کا، لیکن سارا ہی ہم کلامی من وراء حجاب۔ اللہ نے سورہ شورى کے اندر فرما دیا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ اکبر، گویا وہ حد ہے اس دنیا میں اللہ سے گفتگو کرنے کی، اور اللہ سے تعلق رکھنے کی حد ہے۔ تو وہ کلام، اللہ کا صفت کلام، وہ مجسم ہو کر ایک کتاب بن کر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھ سکتا ہے تو اللہ کے کلام الہی، اللہ کی صفت کلام کے ذریعے سے رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی صفت کلام سے جڑ جائے گا تو اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، اور پھر ظاہر ہے یہ کائنات کے خالق و مالک، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام لوگ جو بات کرتے ہیں ان میں سے بھی بعض اوقات باتیں قیمتی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا قیمتی جملہ ہے، یا آج کل تو یہ جملہ بڑا معروف ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پہ یہ میڈیا کے اوپر، تو بڑا میرا قیمتی جملہ، اپنے ہی جملے کو قیمتی کہہ رہے، میرا جملہ بڑا قیمتی ہے، ذرا لے لیں۔ اور مقررین گفتگو کرتے ہیں میرا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا جملہ ہے بھائی، تمہارا جملہ ہے، وہ جتنے تم قیمتی ہو اتنا ہی قیمتی ہوگا، اس سے زیادہ قیمتی کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب کلام جتنا ہی قیمتی ہونا، جو قیمت صاحب کلام کی ہے وہی قیمت اس کے جملے کی ہوگی۔ اللہ اکبر، لہذا جو اللہ کا کلام ہے وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے تو اس سے بڑا ذریعہ اللہ کے ساتھ ملنے کا اور ذات الہی کے ساتھ جڑ جانے کا اس سے بڑا ذریعہ اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جب وہ جو قیمتی جملوں کی میں بات کر رہا تھا، دنیا کے سارے کلام مل کر، ہر چیز مل کر بھی وہ اللہ کے اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے قرآن کا چیلنج سمجھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم ایسے کرو کہ بار بار کہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے خود بنایا ہے، تو اگر انہوں نے خود بنایا تو تم بھی خود بنا لو۔ اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، عرب کا معنی ہی فصیح اللسان ہے، اور اپنے آپ کو اس وقت کو پوری دنیا پہ عرب کہتے تھے اور باقی دنیا عجم، دوسرے گونگے ہیں، بولنا تو ہمیں آتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے کلام کو، اور اپنی زبان کو، اور اپنی عربی دانی کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس وقت پوری دنیا پہ ہم راج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا بناؤ اس طرح کی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ کتنا کو مشکل ہے۔ عربی والے لوگ جو عربی جانتے ہیں، یعنی میں آپ جو پنجابی، ہماری زبان مادری زبان پنجابی، یا پھر ہم اردو بولتے ہیں، تو اردو کا ایک جملہ بنانا ہو تو کتنا کو مشکل ہے۔ اردو کا جملہ نہیں بنتا، یہ قرآن کے
चैलेंज को समझो, चैलेंज क्या है? जुमला और फिक्रा। फिर ये भी नहीं कहा कि तुम बना लो, ये नहीं फरमाया कि कोई एक बंदा कोई ऐसा आलिम ले आए जो इस तरह का जुमला कह दे। फरमाया 1 2 4 लोग नहीं, सारा अरब नहीं, क़यामत तक सारी दुनिया उसके उदबा, उसके शुआरा, उसके माहिरीन लुगत, बड़े बड़े अरबी के माहिर, वो क़यामत तक के लिए ये चैलेंज है कि वो सारे मिल जाए तो मिल के कुरान जैसी एक सूरत नहीं बना सकते। भाई छोटे छोटे 3 जुमले हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। छोटी सी सूरत, तो 3 छोटी छोटी है, यानी इतने छोटे छोटे जुमले। तो क्या ख्याल है, उस दौर से लेकर आज 1500 साल हो गया और क़यामत तक ऐसे अरबी जानने वाले नहीं होंगे कि वो चंद फिक्रे जोड़ दें और कोई मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत बना ले कुरान जैसी। और लोगों ने कोशिशें की हैं, नेट के ऊपर जाएं, जो मुख्तलिफ किस्म के नाम रख के, किसी ने ट्रू कुरान रखा है, किसी ने फुरकान नाम रखा है, किसी ने कुछ नाम रखा है, किसी ने कुछ, इस तरह की किताबें अरबी तुकबंदी करके जोड़ जाड़ के उन्होंने बनाए हुए लोगों ने। सूरतुल मुस्लिमून बनाई हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बना क्यों नहीं कुरान, और बन क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने ये चैलेंज क्यों किया? ये चैलेंज इसलिए किया है, एक बात जो मैं हमेशा अर्ज करता हूं, आप लोगों को मालूम है, ये जो कुरान है ना, कुरान, इसके जुमलों और फिक्रों को कुरान ने जुमला और फिक्रा नहीं कहा। कुरान ने कहा ये आयातुल्लाह है। और आयत की जमा है, और आयत का माना होता है निशानी। गोया ये जो जुमले और फिक्रे हैं ये निशानियां हैं। किस चीज की निशानियां? उसी चीज की निशानियां जिस चीज की निशानी ये पूरी कायनात है। आफाक व अनफुस के अंदर जितनी निशानियां हैं वही निशानियां इसके अंदर। लिहाजा जो खालिक है कायनात का, जो कायनात का खालिक है, वही मुतकल्लिम है इस कलाम का। जो खुद खालिक है वही मुतकल्लिम है। लिहाजा उसके कलाम के अंदर यह खूबी है कि कायनात के अंदर जितनी निशानियां फैली हुई हैं, उन निशानियों के साथ इसके कलाम की, क्योंकि खालिक भी वही है, क्योंकि मुतकल्लिम भी वही है, लिहाजा ये मुतकल्लिम जब बात कहता है, जब इसका कलाम आता है, तो अल्लाह की सिफत कलाम वो जुमला और फिक्रा नहीं होता, वो अल्लाह की निशानी होती है और उसकी सिंक्रोनाइजेशन होती है, उसकी मुताबिकत होती है पूरी कायनात और पूरी तख्लीक के साथ जो अल्लाह ने पैदा की है। क्यों? इसलिए कि वो खुद पैदा करने वाला है। अला यअलमु मन खलक, जो पैदा करने वाला है, क्या वो कायनात को नहीं जानता? कायनात को भी वो जानता है, कायनात किस किस चीज में निशानी है इसको भी वो जानता है, और उन निशानियों को कलाम में कैसे समोना है इसको भी वो जानता है। लिहाजा जैसे जो मैं अर्ज कर रहा था, जुमले फिक्रे तो तुकबंदी की जा सकती है, जोड़े जा सकते हैं, लेकिन वो निशानी नहीं हो सकते। जुमले हो सकते हैं अरबी के, वो फिक्रे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी निशानी नहीं हो सकते। अल्लाह ताला फरमाता है बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन, ये तो रोशन वाज़ेह निशानियां हैं। फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, और वो निशानियां ढूंढने से मैटीरियली, मादी तौर पर आप कहीं से निशानियां उठा नहीं सकते, ये तो समा जाती हैं, अहले इल्म के सीनों में भी समा जाती हैं। और ये आपको मुजस्सम ये नजर आना भी जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई, तो लोगों के सीनों के जरिए से और हिफ्ज के जरिए से इसकी हिफाजत फरमाई। ये अजीब कुरान है, हिफाजत के लिए लोगों के दिल और लोगों के सीने मुंतखब फरमाए। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अतर जो है उसको मुंतखब फरमाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर हिफ्ज करवा दिया कि ये कोई अल्लाह का कलाम था। लिहाजा चैलेंज ये है कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें कोई शक है
تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت تم بھی بنا لو. کیا شک, بار بار کہتے تھے کہ افتراء خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے, تو اگر خود بنایا تو تم بھی بنا لو. عربی کے جملے بن سکتے ہیں, عربی کے فقرے بن سکتے ہیں, پیراگراف بن سکتے ہیں, ادب پارے بن سکتے ہیں, شاہ پارے بن سکتے ہیں, شعر بن سکتے ہیں, اور ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی نہ خالق کا کلام ہو نہ اس کے اندر وہ نشانیاں ہوں جو خالق نے کائنات کے اندر رکھی ہیں. تو کائنات والی نشانیاں تو اسی کے کلام میں ہوں گی نا جو خالق ہے. اس لیے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے کھڑا ہے اور کوئی شخص اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. عرب جو تھے وہ اپنے ادب پارے وہ لا کے کعبے میں لٹکا دیتے تھے, اور وہاں ادبا شعراء آتے جاتے رہتے تھے. ظاہر ہے اس وقت کا سوشل میڈیا اور تو تھا نہیں. آج کل تو جس نے کوئی مضمون لکھنا ہوتا ہے, جس نے کوئی اپنا ادب پارا لکھنا ہوتا ہے, لکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہے, ساری دنیا کو پہنچ جاتا ہے. اس وقت کا سوشل میڈیا کیا تھا کہ لوگ اپنا ادب جو وہ تخلیق کرتے تھے, چاہے وہ شاعری ہوتی تھی, چاہے وہ دوسرا نثر ہوتی تھی, وہ لا کے کعبے کے اندر لٹکا جاتے تھے. پھر وہاں شعراء ادبا آ کے چکر لگاتے تھے, اہل علم آ کے دیکھتے تھے, اس کو پرکھتے تھے. یوں پھر کسی کلام کی, جیسے ہم کہتے ہیں نا لائکس ملے ہیں, اتنے لائکس مل گئے, اتنے ویوز ہو گئے, تو اس کی ویلیو طے ہوتی تھی کہ کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا اور کتنے لوگوں نے اس کو پڑھ کے اپریشیٹ کیا. یہ اس دور کے یعنی عوام میں مقبول ہونے کے لیے اور وائرل ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا. اسی لیے عرب کے جو لوگ عربی ادب سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ 7 معلقات, 7 لٹکے ہوئے کلام, وہ ان کی 7 معلقات کی عربی ادب کے اندر بڑی اہمیت ہے, اور اس کو پڑھا جاتا ہے باقاعدہ ڈگریوں کے اندر اور مدارس کے اندر بھی, اور کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو آج تک, یعنی اس دور کا تخلیق کیا ہوا. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے نا, اب یہ مختصر ترین سورت ہے, تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کو لکھ کے وہاں لٹکا دیا, کعبے میں لٹکا دیا کہ ٹھیک ہے جہاں باقی کلام لوگوں کے ہیں تو ایک چھوٹی سی سورت یہ بھی صحیح. تو میں جو پہلے بات عرض کر رہا تھا, یہ قرآن کا چیلنج اس لیے ہے کہ یہ کلام الہی ہے. عربی دانی کسی مخلوق کی ہو سکتی ہے, لیکن وہ نہ کلام الہی ہو سکتا ہے اور نہ اس کے اندر نشانیاں ہو سکتی ہیں. نشانیاں تو اس کے اندر ہوں گی نا جو پیدا کرنے والا ہے, اور یہ کلام اسی کا ہے, لہذا کائنات کے ساتھ مطابقت اسی کے کلام کی ہوگی, کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اور کسی کا کلام ہو سکتا ہے لیکن وہ نشانی نہیں ہو سکتا. تو چھوٹی سی صورت تھی, جا کے لکھ دی. اچھا, لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے, اس صورت کو پڑھتے تھے. اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس کا کلام ہے کس کا نہیں, بس ایک صورت لکھی ہوئی ہے. اب کچھ دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں وہاں گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ کسی نے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں چیلنج. لہذا نہ کسی کو پتا کہ کائنات میں نشانیاں کتنی ہیں, نہ کسی کو معلوم کہ عربی کے فقرے بناتے ہوئے ان کو کائنات کی نشانی کیسے بنانا ہے, اس کے اندر نشانیاں کیسے سمونی ہیں. لہذا وہ نشانیاں نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں جہاں کہیں بھی بات کی ہے فرمایا یہ بینات ہیں, بینات, یہ روشن دلائل, کیونکہ یہ آیات اللہ ہے, اللہ کی نشانیاں. اور یہی بات یہاں فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے کی ساری برکتیں بس اس سے سمجھ لو یہ ساری قرآن کی وجہ سے ہے, ہر چیز قرآن کی وجہ سے. گویا قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے لہذا یہ اتنا قیمتی کلام ہے, اتنا قیمتی کلام ہے کہ جو جس بھی طریقے سے اس کے ساتھ جڑ جائے یہ اس کو قیمتی بنا دیتا ہے. یعنی ہو نہیں سکتا جو قرآن کے ساتھ کسی طور بھی جڑے وہ قیمتی نہ ہو, اس لیے کہ یہ مالک کا کلام ہے, خالق کا کلام, اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام, اور کلام الملوک ملوک الکلام, جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو مخلوق جس کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی تھوڑی سی گفتگو کر لے تو وہ کہے کہ میرا جملہ بڑا قیمتی ہے، اس کو کیا معلوم کہ اللہ کی آیت جو ہے، جو اللہ کا صفت کلام ہے، جو اللہ سے صادر ہوئی ہے، جو اللہ سے ادا ہوئی ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا فرمایا، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے، جس کی ادائیگی اللہ کریم نے خود فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے اسی طرح پڑھایا جیسے اللہ کریم نے اس کی ادائیگی فرمائی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آگے سکھایا۔ اللہ، یہ جو قرائے کرام ہیں جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کو صحیح مخارج سے پڑھنا چاہیے اور قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھنا چاہیے، کیوں زور دیتے ہیں؟ یہ اسی لیے زور دیتے ہیں کہ اگر کسی عام آدمی کا کلام ہو تو اس کو جیسے مرضی پڑھ لیں، جب یہ اللہ کا کلام ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے نا کہ جیسے اللہ کا کلام صادر ہوا، ظاہر ہے ایسے تو نہیں پڑھ سکتے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے شاید ویسے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ کلام کو پڑھنے کا حق ہے میں اس کو اس طرح پڑھے۔ اگر میری جو زبان میں ہا اور ہا میں کوئی فرق نہیں، ایک کو کہتے ہیں ہائے حبز اور ایک کو کہتے ہیں ہائے ہتی، ہمیں تو دونوں ہے لگتی ہے، بس ہے ہم نے اس کو بھی ہے پڑھنا ہے اس کو بھی ہے پڑھنا ہے، یہ عربی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں اس ہا کی اور اس ہا کا فرق ہے، لہذا اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب تک آپ اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے قرآن کا حق تلاوت بھی ادا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کوشش کریں گے، ظاہر اس طرح نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، کوشش تو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے تھے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، کوئی حبشی ہوگا، کوئی حبشہ سے آیا ہوگا، کوئی روم سے آیا ہوگا، کوئی حجازی لہجے والا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، تو مختلف لہجوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن۔ اب بھی آپ جب حرم میں گئے ہوتے ہیں تو وہاں دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے ترکی سے آئے ہوئے لوگ کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو حبشہ سے آئے ہیں وہ لوگ کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، افریقہ کے لوگ کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور امریکہ یورپ سے آنے والے وہ قرآن کیسے، ہر ایک کا لہجہ مختلف، ان کے مخارج مختلف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط ہے، آپ فرمایا کل حسن، سارے ٹھیک ہیں، اللہ کیوں؟ ہر ایک جو اس کو اللہ نے اس کو صلاحیت اور استطاعت دی ہے وہ اس کے مطابق اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرنا، بس یہ ہمارے ذمہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اسی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آج تک اللہ سلامت رکھے ان قرآن کرام کو اور ان علماء کرام کو جنہوں نے ہمیں علم ویسے کا ویسے، یہ ورثۃ الانبیاء اس لیے ہے، یہ انبیاء کے وارث اس لیے ہیں کہ انہوں نے علم کو سنبھالا ہے جیسے وراثت سنبھالی جاتی ہے، اس طرح سنبھالا ہے، پھر قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا میں اور آپ جتنا مرضی جغرافیائی اور زمانی بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جغرافیائی طور پر بھی دور ہیں، ہم زمانی طور پر بھی دور ہیں، لیکن ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن تو ہے، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو کسی نے اللہ سے گفتگو کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وحی تو اب کسی کے اوپر نہیں آنی، لیکن یہ وحی یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے، لہذا کسی نے اللہ کی باتیں سننی ہو نا کہ اللہ کیسی باتیں کرتا ہے، وہ قرآن پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اور جس نے اللہ کو سنانا ہو کہ اللہ ہماری باتیں سن لے، اللہ اکبر، ایک تو اس کا عام اعلان ہے وجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو، جب بھی بلاؤ، جب بھی دعا کرو، وہ ہر وقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ کبھی سویا ہوتا ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی توجہ آپ کی طرف نہ ہو، اس کی توجہ تو ہر طرف ہر وقت ہوتی ہے، بس آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو بالکل ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ گفتگو کا طریقہ جو سکھایا، فرمایا وہ نماز ہے، ان المصلی یناجی ربہ، جب نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تو اس کی تو اللہ کے ساتھ سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سرگوشیاں کبھی سوچا ہے سرگوشیاں کیا ہے؟ سرگوشی وہ ہوتی ہے جب ایک کا کان قریب ہو دوسرے کے ہونٹ قریب ہو،
اور ویسے تو اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انا مع عبدی اذا ذکرنی، میرا بندہ جب بھی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وتحرکت بی شفتا، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوں. لہذا جس نے اللہ سے گفتگو کرنی ہو وہ توجہ سے نماز پڑھ لے، جس نے اللہ کی گفتگو سننی ہو وہ توجہ سے قرآن پڑھ لے. یہ قرآن ہی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اب جو سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ تو چھوٹتا نہیں، جو توجہ اللہ کی ہے اس میں تو کمی نہیں آتی. تو کمی تو ادھر سے ہے نا، جو سرا ہمارے ہاتھ میں ہے ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اگر اس کو پکڑ لیں، وہ سرا جو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، فرمایا فتمسکوا بہ، تم سب لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. جڑ جاؤ گے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قرآن ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ کوئی اس کے ساتھ جڑے اور یہ اس کو عظمتیں عطا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. چاہے وہ کوئی مکان کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ کوئی زمان کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ کوئی ہستی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جن ہو، ہر چیز جو جڑی وہ عظمت پا گئی. چاہے وہ جبریل ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے حجاز کی دھرتی ہے، چاہے لیلۃ القدر ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہے. کوئی بھی چیز جو قرآن سے جڑ جاتی ہے عظمت پا جاتی ہے. میں اور آپ مخلوق اللہ کی اور امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی ذرا بھی ہمیں کوئی خیال ہے کہ ہم نے اللہ سے جڑنا ہے، اور اگر کسی نے کوئی دنیا آخرت کی کوئی عظمت لینی ہے تو اللہ کا قرآن موجود ہے. اور یہ عظمت پتہ کب دے دیتا ہے؟ ماہر بن کے نہیں، قاری اور مجوید بن کے نہیں، حافظ بن کے نہیں. فرمایا جو سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ مخلوق میں سے سب سے بہترین ہو جاتا ہے. خیرکم، تم سب میں سے بہترین وہ ہے، وہ نہیں بہترین، پہلے وہ نہیں بہترین جو جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا، سیکھا، ماہر بنا، الماہر بالقرآن بنا، پھر وہ استاد بنا، پھر وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، وہ نہیں پہلے بہتر. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، پہلے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ سیکھنے والا پہلے بہتر ہے، سکھانے والا بعد میں بہتر، اس لیے کہ وہ بھی سیکھ کے آیا ہے نا. تو میں اور آپ آج رمضان کے اس جمعے میں ہم اللہ سے وعدہ کریں، اللہ جتنی زندگی باقی ہے ہم تیرے کلام کے ساتھ جڑنے میں لگا دیں گے. بس اللہ سے یہ وعدہ کر لیں. ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام اس کے ساتھ جڑنے والے کو عظمت کا کوئی نہ کوئی حصہ عطا نہ کرے. ہم سیکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اسی سے ہی پہلی عظمت ہمیں حاصل ہو جائے گی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، کیونکہ سکھانے والا بھی سیکھ کے آیا ہے نا، تو پہلے سیکھنا ہے بعد میں سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فضیلت عطا فرما دیتا ہے جب وہ شروع کر دے. آج سے شروع کر دے. سیکھنے میں اس کا حفظ کرنا بھی ہے، سیکھنے میں اس کے مفاہیم سمجھنا بھی ہے، سیکھنے میں اس پر عمل کرنا بھی ہے، سیکھنے میں اس کو آگے پہنچانا بھی ہے. سارے حقوق ادا کرنے ہیں. انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب آج سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، چاہے ایک آیت روزانہ کی سیکھیں، اس کے اوپر لگے رہیں. انشاءاللہ قرآن پہلے دن سے عظمتیں عطا کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عظمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.